قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے. بچے جو ہیں آج بھی کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سو رہے ہیں, لیکن دونوں جو لوگ ہیں, دونوں جو پارٹیز ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں ٹرافی دو. تو چلیں, آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو 4 ٹرافیز, ایک نہیں 4 ٹرافیز دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی ٹرافی جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے بے حسی کی, مبارک ہو. دوسری ٹرافی جو میں ان کو دیتا ہوں جھوٹ کی, مبارک ہو. تیسری جو میں ان کو ٹرافی دیتا ہوں نااہلی کی, وہ بھی ان کو مبارک ہو. اور چوتھی ٹرافی جو ان کو میں دیتا ہوں وہ ہے لالچ کی. یہ 4 ٹرافیز پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری 2 بڑی اتحادی جماعتوں کو مبارک ہو. جناب, یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے جو میں سن رہا ہوں پچھلے دن سے, اور داد بھی دیکھا. اس میں سکورنگ, جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ سکورنگ یہ نہیں ہو رہی کہ کتنے گھر بنائے گئے. سکورنگ یہ ہو رہی ہے کہ کس نے زیادہ پریس کانفرنسز کی. یہ عجیب و غریب مقابلہ ہے. اس میں نمبرز آپ کو اس لیے نہیں ملتے کہ آپ نے کتنی امداد پہنچائی. نمبر آپ کو یہ ملتے ہیں کہ ٹرک پہ ساتھ کھڑے ہو کے یا کشتی میں بیٹھ کے کتنی تصویریں کس نے کھنچوائیں. یہ ہے مقابلہ. اور یہ مقابلے میں دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کس کو زیادہ محبت ہے. لیکن اصل میں اگر وہ پروٹوکول چھوڑیں اور حقیقت دیکھیں تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے چھتوں پر خالی ہاتھ ہلاتے رہے. وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور منتظر تھے کہ ہمیں کوئی امداد ملے. وہ منتظر تھے جناب چیئرمین کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. وہ منتظر تھے انصاف کے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, یہ 2 ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی, اور اس کے باوجود سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو ناکام رہے. تو قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندہ ہوں اپنی ناکامی سے, لیکن یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. یہ بالکل ایسی ہے چیئرمین صاحب جس طرح ڈاکٹر مسٹر صاحب جا رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں جا رہا سر میں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ 2 لوگ آگ لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ کس نے کم تیل چھڑکا ہے اس آگ پہ. قوم, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں, سن رہے ہوں گے, قوم تڑپ رہی ہے سر. بہت تاریخی آج کل مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یہ کوئی عام کرکٹ میچ نہیں ہے یا ہاکی کا فائنل نہیں. یہ پاکستان کی 2 اتحادی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان مقابلہ ہے. اور مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مقابلہ اس کا ہے کہ کس نے سیلاب میں زیادہ خدمت کی. پیپلز پارٹی والے بلند نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تیاریاں کیں اور ہم بالکل تیار تھے اور ہم نے سندھ کو ڈوبنے سے روکا. جی ہاں, وہ ہیں نہیں اس وقت, بیٹھے ہوئے چلے گئے, لیکن سن رہے ہوں گے. فار دا ریکارڈ بالکل تیاریاں کیں اور شاید ڈوبنے سے روکا, لیکن صرف کتابوں میں, حقیقت میں نہیں. پی ایم ایل این بڑے جوش و خروش سے کہتی ہے کہ جی ہم بھی تیار تھے, ہم نے سڑکیں بنائیں, ہم نے ٹرکوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے امداد دی. بالکل دی ہوگی, لیکن یہ عجیب و غریب امداد ہے.
عجیب و غریب امداد اس لیے ہے کیونکہ وہ سیلاب زدگان تک تو پہنچی نہیں، شاید ان کی اپنی جیبوں تک پہنچی ہو۔ آپ نے کہا میں 2 منٹ میں پورا کروں گا، آپ 2 منٹ میں پورا کریں۔ پھر اگر آپ مجھے نہ روکتے تو یہ سارا نہ ہوتا۔ میں اینڈ کر رہا تھا، یہ آلریڈی ہمارے پاس میں تو آپ کو پتہ ہے 90 کی بات کرتا ہوں، میں نے تیاری کر کے آیا ہوتا ہوں، میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا۔ جی 2 منٹ میں غصہ چڑھ رہا ہے ان کو کیونکہ میں بول حقیقت رہا ہوں۔ جی سر ہو گیا نا جناب، درمیانی مدت کی میں نے آپ کو سجیشنز دینی تھی، 5 سجیشنز ہیں میری، 5 مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے۔ نمبر 1 کریٹ، آگے چلے علی صاحب، ابھی آپ آگے چلے نا، کریٹ آگے چلے، نیشنل سکورنگ نہ کرے۔ ڈاکٹر ہمایون مومن قائم کیا جائے۔ نمبر 2 ہمایون صاحب اپنی سیٹ پر۔ زرعی قرضوں، آپ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے سر، سلیم صاحب، میرے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے فلاح و بہبود کی بات کرو نہیں، میں نے نہیں سننا نہیں چاہتے۔ آپ کو سجیشنز دے رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بڑی سلیم صاحب 2 منٹ، سلیم سجیشنز آ صاحب رہی اپنی ہیں۔ نشست پہ بیٹھے 2 منٹ پلیز۔ سر تیسری چیز 2 منٹ کا آپ نے کہا تھا کہ میں 2 منٹ میں پورا کروں گا۔ سر لانگ ٹرم سجیشن یہ بھی سن لیں۔ لانگ ٹرم سجیشن جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے پورا کروں گا۔ سر لانگ ٹرم سجیشن یہ بھی سن لیں۔ لانگ ٹرم سجیشن جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، کوئی سیاسی اثر و رسوخ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سلوشن لانگ ٹرم سلوشن کی طرف سے ہے۔ نمبر 2 علی ظفر صاحب، سیلابی علاقوں، آپ کے تقریر کے دوران جو ہے ہمارے چیف ویپ بھی ہے، اس کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے یہاں پہ کورم پوائنٹ اپ کیا ہے۔ جی سلیم صاحب بات کر لیں۔ سلیم صاحب میں نے نہیں سنا ہے، آپ بات کر لیں۔ سلیم صاحب میں نے نہیں سنی ہے، میں دوبارہ سلیم صاحب کے منہ سے کیا اقدامات ہونے چاہیے سر؟ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری 8 امیجیٹ ڈیمانڈز ہیں، یعنی فوری اقدامات کریں۔ نمبر 1 اناج کے دفاتر جو ہیں، ذخائر جو ہیں، وہ فوراً دوبارہ قائم کیے جائیں، پہلی ڈیمانڈ۔ دوسری ڈیمانڈ بیج اور کھاد میں سبسڈی دی جائے فوراً۔ تیسری ڈیمانڈ آبیانہ اور زرعی ٹیکس کو فی الحال کے لیے معطل کر دیا جائے۔ نمبر 4 بی آئی ایس پی کی رقوم جو ہے اس میں توسیع کی جائے۔ نمبر 5 بندوں کی فوراً مرمت کی جائے۔ نمبر 6 صاف پانی بند جو ہیں ان کی صاف پانی اپنی بھی مرمت کریں۔ صاف پانی پہنچائیں لوگوں تک، کیونکہ ڈیزیز پھیل رہی ہے، ڈائریا پھیل رہا ہے، ملیریا پھیل رہا ہے، ڈینگی ہے۔ جی شکریہ جی۔ صاف پانی نہیں سر، ابھی شکریہ نہیں جی شکریہ جی علی ظفر موبائل صاحب کلینکس۔ پلیز ابھی آپ سر میری یہ تجویز دے رہا ہوں سر، میں بس ہو گیا نا ابھی نہیں، ابھی تو ابھی شارٹ ٹرم ہے۔ میں نے آپ کے پاس صرف جو ہے 24 سیکنڈ ہے، میرے پاس 5 منٹ دے دیں سر، 5 منٹ دے دیں۔ جی بات کریں، 5 منٹ دے دیں سر۔ سر موبائل کلینکس، آپ سب موبائل کلینکس کا بندوبست کریں، کا موقع ملنا چاہیے۔ موبائل کلینکس کا بندوبست کریں، اور آپ کی طرف سے آرڈر نمبر 39 ہے، پھر اس پہ آپ نے جمعرات کو بات نہیں کرنی ہے۔ میری 5 سجیشن ہے سر، ہم نے ان کو بھی نہیں بولنے دینا۔ پھر 5 سجیشنز ہیں درمیانی مدت کی۔ نمبر 1 ایک نیشنل گرین ریزرو قائم کیا جائے۔ یہ سجیشنز آپ سنیے، اس پہ غور کریے، یہ بڑی شکریہ علی ظفر صاحب، یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میں۔ نمبر 2 جی علی ظفر صاحب نمبر 2 بڑی مہربانی جی، زرعی قرضے جو ہے سر اس کی فراہمی میں تیزی لائی جائے۔ جی نمبر 3 ہو گیا، نہری نظام کو جدید بنایا جائے۔ ابھی میں نمبر 4
जी कोल्ड चेन्स एंड स्टोरेज के मंसूबों को हो गया ना, फरोग पार्लियामानी दिया लीडर। जाए। अभी हम नंबर लेते जी शुक्रिया जी RIT साहब, शुक्रिया की फंडिंग बढ़ाई जाए। अभी मैं छुट्टी के दरख्वास्तें लेता हूँ। आप जो है छुट्टी के दरख्वास्त में है हमारे पास शुक्रिया जी अली जफर साहब, शुक्रिया जी। सेनेटर पार्लिमानी लीडर इस आपने अपने ऑर्डर नंबर 39 पे बात नहीं करी। अली जफर साहब, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी अली जफर। अभी ये बाद में कर लेना ना, आप उनको पूरा तो करने दो ना, बैठो। हमारे लिए पार्लिमानी लीडर तमाम मेंबरान में न कोई चॉइस है, न हमारे लिए कोई ख़ास है, आम है। हम पार्लिमानी लीडर का 15 मिनट का टाइम था, हो गया, बाकी मेंबरान भी बात करेंगे जी। जी मैं अभी ये छुट्टी की दरख्वास्तें ले लें, अली जफर साहब ले लें। नहीं इस तरह जी मैं छुट्टी की दरख्वास्तें लेता हूँ। सेनेटर जान मोहम्मद बुलीदी साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात की बुनियाद पर गुज़श्ता 353वें इजलास के दौरान मोरखा 18-19 अगस्त और अलिया इजलास के दौरान मोरखा 30 सितंबर था 3 अक्टूबर के हवाले से रुख्सत की दरख्वास्त की है। चाहे ये मंजूर है। सेनेटर जनाब मोहम्मद इसाक डार साहब ने बाज़ बैरूनी मुल्क सरकारी मसरूफियात की बिना पर आलिया इजलास के दौरान मोरखा 30 सितंबर 6 अक्टूबर से ऐवान से दरख्वास्त की। अली जफर साहब, सर हम चुप करके सुनते हैं सर, हम भी सुनते हैं। आज सुने तनकीद हो रही है ना आज जी। आज हमें सर 8 आप सैलाब के आप ये सवाल इस वक्त डिस्कशन फ्लड की हो रही है सर। सैलाब के सर ये चुप रहा है, मेरी स्पीच आज चुप रही है सब। एक मिनट जी। सैलाब के हवाले से हमारे पास जो ऑर्डर नंबर 39 है और उस पे जो है उसी पे बात कर रहा हूं, बात करेंगे।